قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 46 میں سورۃ الطارق آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسماء ذات الرجع. کلمت والسماء میں یہاں سین پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر ہم سین کو ادا کریں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہوتی ہے، حرف ساکن اور حرف متحرک. لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. یہاں الف ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ دونوں ایک ہی کلمہ میں آئے. ہم اپنی آواز مد واجب متصل میں 4 مد کے برابر لمبی کرتے ہیں. والسماء. کلمت ذات میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، لہذا دال کو ہم وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں جو کہ تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الرجع میں یہاں را پہ تشدید ہے، یہاں بھی ہم را کو 2 حرف کے برابر ادا کریں گے. جو کہ جیم پہ جزم ہے، یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، الرجع. آخری میں عین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، تو ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. جو کہ اس پہ رکیں گے تو ہم جزم سے رکیں گے، لہذا اسے ظاہر کرنا ہے. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. کلمت الارض میں یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ زبر ہے، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف بعد آتا ہے. بعد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. بعد بھی حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم را کو اور بعد کو دونوں کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے. والارض. کلمت ذات کا شرح ہو چکا ہے، اس کے حرکات کا دھیان رہے. کلمت الصدع میں یہاں بھی حرف الصاد ہے، ہم صاد کو 2 حرف کے برابر ادا کریں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. جو کہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو اس کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. پھر یہاں حرف الدال ہے، یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ، ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. آخری میں حرف العین کے ادائیگی کا دھیان رہے، ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، لہذا اسے ظاہر کریں گے. والارض ذات الصدع انہ لقول فصل. کلمت انہ یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا اس کا دھیان رہے، ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر ادا کریں گے. ہاں پہ یہ علامہ ہے الٹا پیش. یہاں حکم ہے صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. انہ لقول. کلمت لقول میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے اور اس کے بعد حرف الفاء آتا ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لقول فصل. جو کہ صاد پہ جزم ہے تو ہم اسے ظاہر کریں گے اور صاد کو تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. آخری میں ہم لام پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا لام کو ہم ظاہر کریں گے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. کلمت بالحزل میں جو کہ یہاں لام القمریہ ہے، ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے. پھر یہاں حرف الزائی ہے، اس پہ بھی جزم ہے، لہذا ہم زائی کو ظاہر کریں گے. آخری میں ہم لام پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. وما هو بالهزل.
انہم یکیدون کیدا. کلمت انہم جو کہ الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے. پھر نون پہ تشدید ہے, تشدید کا دھیان رہے, 2 حرف کے برابر نون کو ادا کرنا ہے. آخری میں میم پہ جزم ہے, یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی, ہم بغیر غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے اور میم کو ظاہر کریں گے. انہم یکیدون. کلمت کیدا میں یہاں آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد یہاں الف ہے, کیونکہ تنوین زبر میں تائے مدورہ کو چھوڑ کے باقی ہر حرف کے ساتھ الف لگایا جاتا ہے, لہذا ہم اس پہ رکیں گے تو مد الف سے رکیں گے. آخری میں ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا. یہاں واو پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے والے آیت میں مطلب قیدہ پہ تنوین زبر ہے, تو یہاں حکم ہے ادغام. ہم یہ آیت کو دونوں کو ساتھ میں پڑھیں گے تو حکم الادغام کو ادا کریں گے. قیدا وَأَكِيدُ. کلمت اکیدو میں یہاں حمزت قطع ہے, لہذا ہم الف کو ظاہر کریں گے جو کہ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے, تو ہم حمزہ کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں دال پہ پیش ہے تو دھیان رہے دال کو پیش سے پڑھنا ہے. کلمت قیدہ کا بھی وہی حکم ہے, لہذا دھیان رہے ہم اس پہ روکیں گے تو مد الف سے روکیں گے. لیکن اگر یہ آیت کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پھر حکم ہوگا اخفاء, کیونکہ فا کلمت فمہل میں حروف الاخفاء میں سے ہے. تو اگر ہم یہ آیت کو ساتھ میں پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلْ. لیکن اگر ہم صرف قیدہ پہ روکتے ہیں تو مد الف سے روکیں گے. وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. کلمت فمہل میں یہاں حرف الہا ہے, ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ تشدید ہے, تو 2 حرف کے برابر ہم ہا کو پڑھیں گے. آخری میں لام کے نیچے زیر ہے, لہذا لام کو زیر سے ادا کرنا ہے. کلمت الکافرین یہاں را کا حکم ہے ترقیق, کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. کلمت امہلہم یہاں حمزت قطع ہے, ہم حمزت قطع کو ظاہر کریں گے. میم پہ جزم ہے, لہذا میم کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں یہاں بھی میم پہ جزم ہے, یہاں حکم ہے اظہار شفوی, لہذا ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کرنا ہے. امہلہم. کلمت رویدہ میں یہاں را کا حکم تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے, تو اس کا دھیان رہے. آخری میں ہم کلمت رویدہ پہ روکیں گے تو اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے, کیونکہ تنوین زبر پہ روکا جاتا ہے تو مد الف سے روکا جاتا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اب آپ سورۃ الطارق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں. یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز کی مہلت اور دے دو. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفی الختام وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.